شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الأمی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین. الحمدللہ جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج ایک بار پھر ہمیں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہم اپنا دورہ قرآن کے لیے ایک بار پھر اللہ کی محفل میں اکٹھے ہوئے اس قرآن کو پڑھنے کے لیے، اللہ کی کتاب کا فہم حاصل کرنے کے لیے، اپنی زندگیاں اور آخرت سنوارنے کے لیے، اللہ کے احکامات کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی حکمتوں پر عمل کرنے کے لیے، ان کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے. اور یہ ہمارے رب العالمین کا خاص انعام ہے، ورنہ ہمارا اس پر کوئی اختیار نہ تھا. اور جیسا کہ آپ سب بہنیں جانتی ہیں کہ آج ہم دورہ قرآن کا آغاز کرنے لگے ہیں. دورہ قرآن کے بارے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ کم از کم سال میں ایک بار یا 2 بار قرآن مجید کو، کیونکہ اس کا نام ہی قرآن ہے، بار بار پڑھی جانے والی کتاب، ویسے تو اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے، ہر روز ہر دن میں بار بار پڑھنا چاہیے، لیکن کم از کم سال میں 1 بار 2 بار لازم پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ یہ ایسی کتاب ہے جس کا دورہ جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا، جن کو کہتے تھے کان خلقہ القرآن، کہ وہ تو خود چلتا پھرتا قرآن تھے، وہ بھی اس قرآن کا اعادہ کیا کرتے تھے اور دورہ کیا کرتے تھے. رمضان المبارک میں خاص طور پہ جبرائیل امین کو سنایا کرتے تھے، اور ہماری زبانوں پر اللہ کا کلام جاری ہے. یہ ہمارے رب کا خاص انعام ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ہی کتاب میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق آسان کر دیا ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے، تو کوئی ہے جو اس پر غور و فکر کرے. تو آئیے سب مل کے اس پر غور و فکر کرنے کے سوچ کے ساتھ، فکر کے ساتھ، اس پر تدبر کے لیے ہم آج پھر اس کلام کا آغاز کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ. اور اللہ کی رضا کے لیے خاطر ہونے کا میں آپ کو پہلے اللہ کی رضا کے لیے جو انسان اکٹھے ہوتے ہیں نا، اس کا اجر کتنا زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں باہم مصروف ہوتے ہیں، تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اللہ کے ذکر کی بڑی فضیلت ہے، اور جب اکٹھے ہو کر اللہ کو یاد کیا جاتا ہے تو اس کا اجر و ثواب اور اس کا فائدہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو اللہ کی زمین میں چکر لگاتے رہتے ہیں، وہ اللہ کے ذکر کی مجلسیں تلاش کرتے ہیں. جب وہ کوئی ایسی مجلس پاتے ہیں جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. وہ ایک دوسرے کو اپنے پروں سے اس طرح ڈھانپ لیتے ہیں کہ اپنے اور دنیا کے آسمان کے درمیان جتنی وسعت ہے اس کو بھر دیتے ہیں. جب لوگ منتشر ہو جاتے ہیں تو یہ فرشتے بھی اوپر کی طرف
چلے جاتے ہیں، اور آسمان پر چلے جانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خود دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ تو سب باتیں جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ان سے سوال کرتے ہیں تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم زمین میں تیرے بندوں کی طرف سے ہو کر آئے ہیں، جو تیری پاکیزگی بیان کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، اور صرف تیرے ہی معبود ہونے کا اقرار کر رہے تھے، اور تیری حمد و ثنا کر رہے تھے، اور تجھی سے مانگ رہے تھے۔ فرمایا وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ انہوں نے کہا وہ آپ سے آپ کی جنت مانگ رہے تھے۔ فرمایا کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا پروردگار نہیں۔ فرمایا اگر انہوں نے میری جنت نہیں دیکھی، اگر انہوں نے دیکھی ہوتی تو کیا ہوتا؟ کسی الہوزاری سے وہ مانگتے، وہ کہتے، اور وہ تیری طرف پناہ مانگ رہے تھے۔ فرمایا اس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا تیری آگ یعنی جہنم سے اے رب۔ فرمایا کیا انہوں نے میری آگ دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا اے رب نہیں۔ فرمایا اگر وہ میری جہنم دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ وہ کہتے ہیں وہ تجھ سے گناہوں کی بخشش مانگ رہے تھے، تو وہ فرماتا ہے میں نے ان کے گناہ بخش دیے۔ سبحان اللہ۔ اور انہوں نے جو مانگا میں نے انہیں عطا کر دیا، اور انہوں نے جس سے پناہ مانگی میں نے اسے پناہ دے دی ان سب کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے کہتے ہیں پروردگار ان میں فلاں شخص بھی موجود تھا، سخت گناہ گار بدکار بندہ ایسا جو تھا، وہاں سے گزرتے ہوئے ان کے ساتھ وہ بھی بیٹھ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اللہ ارشاد فرماتا ہے میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کے ساتھ بیٹھنے والے جانے جو بھی محروم ہوتے ہیں، کوئی بھی محروم نہیں رہتا، اللہ اس کو بھی بخش دیتا ہے ان کے توسط سے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہیں۔ اور ذکر الہی کے بارے میں یہاں پہ جو ذکر کیا گیا کہ اللہ کی محفلوں میں ذکر کیا جاتا ہے، تو کوشش کیجئے کہ فرشتے اس محفلوں کو ڈھانپتے ہیں، ان کے لیے توبہ استغفار کرتے ہیں، اپنے ساتھ اپنے اہل و عیال کو، اپنی فیملی کو، اپنی فرینڈز کو کوشش کیا کریں کہ دین کی محفلوں میں جب آ بیٹھیں تو ان کو بھی بٹھایا کریں۔ پتہ نہیں کس کی وجہ سے ہماری مغفرت ہو جائے اور کس کی مغفرت ہماری وجہ سے ہو جائے، کون کس کے لیے نیکی کی راہ بن جائے اور کون کس کے لیے مغفرت کی راہ بن جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ایک دوسرے کی نیکیاں بنا دے، آمین۔ ہم سب بھی جنت سے کم کسی چیز پر راضی نہ ہوں۔ ایسی مجلسوں میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور ان مجلسوں سے گزرنے والا شخص بھی محروم نہیں ہوتا۔ الحمدللہ جی، آج ہم آغاز کرنے لگے ہیں اپنے پہلے پارے کا الف لام میم، اور آغاز ہوگا سورۃ الفاتحہ سے۔ تو سورۃ الفاتحہ کے بارے میں ایک حدیث شریف ہے کہ ابن عباس سے مروی ہے کہ ہمارے درمیان جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک آواز سنائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آسمان کا دروازہ ہے جسے صرف آج کے دن کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ اترا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ پھر اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ آپ کو ان دو نوروں کی خوشخبری ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ دیے گئے ہیں، جو کچھ آپ کو آج دیا گیا ہے، وہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور ہم وہ خوش نصیب امہ ہیں جن کو یہ تحفہ دیا گیا۔ ان میں سے ایک سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسری جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ ہیں۔ سورۃ الفاتحہ جو ہے بہت ہی خاص سورت ہے، اور مفسرین نے ان کے 36 نام گنوائے ہیں۔ یہ واحد سورت ہے جس کی فضیلت اور تعریف خود قرآن مجید نے فرمائی ہے۔ سورہ حجر میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ کا، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنا ڈیلی کا ایک پارہ جو ہے اس کا دورہ قرآن کریں گے۔ رات کو کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ یہی ہمارا جو گوگل میٹ کا لنک ہوگا جوائن کیا کریں۔ ہم انشاءاللہ تعالی مغرب کے بعد یعنی کہ عشاء سے پہلے
ہم اسی پارے کی تجوید کریں گے، تطبیق کے ساتھ کریں گے، اس کو سیکھ کر پڑھیں گے، ان آیات کی پوری طرح سے تجوید کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھا جائے گا 1 گھنٹے میں 1 پارہ۔ تو سب بہنیں جوائن کیا کریں، رات میں بھی کوشش کریں، آگے بھی لنک بھیج دیا کریں، جس نے پڑھنا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے پورے فہم کے ساتھ اس کو سیکھنا سمجھنا آسان فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ الحمدللہ ہم آغاز کرنے لگے ہیں سورۃ الفاتحہ سے۔ تو ہمارے دور قرآن کا طریقہ کار کچھ ایسا ہی ہوگا کہ آغاز میں آپ کو صورتوں کا مختصر خلاصہ جو ہے وہ ایک بار بیان کر دوں گی، تاکہ آپ پورے غور و فکر کے ساتھ اپنے پاس پینسل قلم رکھیں، اپنا رجسٹر رکھیں اور فہم کی باتیں جو ہیں وہ نوٹ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آسان مختصر خلاصے کے ساتھ آپ کو بیان کروں گی۔ تو شروع میں مختصر خلاصہ آپ کو بیان کیا جائے گا، اس کے بعد جو ہے وہ تشریحاً بہت ہی کم جو ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ترجمہ کریں گے، مختصر سے الفاظ کے ساتھ، بہت آسان الفاظ کے ساتھ، جو کہ فہم ایسا ہوگا کہ آپ کے سینے میں اتر جائے، آپ کے ذہنوں میں اتر جائے۔ اور ہمارے لیے اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو سہل و آسان فرمایا ہے، بس ہم نے خود ہی اپنے لیے مشکل بنا رکھا ہے اس کو۔ تو آئیے مل کے دعا کرتے ہیں۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، اے پیارے رب ہمارے لیے سہل و آسان فرما دینا، اس ہمارے مقصد کو جو ہم نے شروع کیا، اس دور قرآن کو ہمارے لیے بہت ہی آسان فرما دینا اور ہمارا انجام بالخیر کرنا، آمین یا ربنا آمین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ الفاتحہ یعنی کھولنے والی، افتتاح کرنے والی۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی تعلیمات کا، تمام جتنی تعلیمات اس کی ہیں تمام تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نماز میں اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے بیچ میں کچھ موضوعات جو ہیں وہ زیر بحث ہیں۔ نمبر 1 تو یہیں سے ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت نظام ربوبیت کے عناصر جو ہیں اس کے وہ بیان کیے گئے کہ پہلی چیز تو یہی ہے تخلیق، عدم سے وجود میں لانا۔ دوسرا تسویہ، کسی چیز کو اس کی حقیقی صورت میں آراستہ کرنا۔ اور تیسری چیز تقدیر، اندازہ کرنا اور تکمیل حیات کی راہ ہموار کرنا۔ چوتھی چیز اللہ رب العزت نے جو قائم کی وہ ہے ہدایت، ہر وجود کے لیے زندگی اور معیشت میں ظاہری اور باطنی طور پر صحیح راہیں دکھانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تکوینی لحاظ سے پوری کائنات کا نظام 3 اصولوں پر قائم فرمایا ہے، اور انسانی زندگی کے اختیاری پہلوؤں میں بھی ایسا ہی نظام ان کی فلاح کا ضامن ہو سکتا ہے۔ تو نمبر 1 جو ہے نظام ربوبیت، نظام رحمت، نظام عدل، یہ 3 چیزیں ہیں جو کہ عملی زندگی کا استحکام ہے۔ ان 3 عناصر کے صحیح ادراک پر ہے نمبر 1 تو توحید، یعنی اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اور نمبر 2 رسالت، تمام انبیاء کرام پر ایمان لے آنا کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ اللہ کے پیغام رساں تھے اور اللہ کی توحید بیان کرنے کے لیے آئے تھے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے آخرت پر ایمان لانا۔ اگر ہمارا عقیدہ ان 3 باتوں کے اوپر نہیں ہے تو پھر ہمارا ایمان کامل نہیں ہے۔ یہی مفہوم سورہ فاتحہ کی پہلی 4 آیات کا ہے۔ تخلیق آدم کا حقیقی مقصد اللہ کی بندگی اور عبادت ہے، اور اس سے استعانت یعنی مدد حاصل کی جائے، کیونکہ جس کی عبادت ہوگی وہی تمام زندگی کی حاجات کا مرکز ہوگا۔ دنیا میں کسی اور کا یہ مقام نہیں ہے،
اللہ کی ذات اور اس کی جملہ صفات کی صحیح ادراک ہی سے بندگی کا مقام حاصل ہوتا ہے۔ پھر ایمان باللہ کے بعد انسان کے مدارج اربع جو ہیں، یعنی یہ جو 4 مدارج بتائے ہیں میں نے آپ کو، جن کا قرآن نے جگہ جگہ ذکر کیا ہے، مسلم شریف میں، مومن میں، اور یہ انسان کے بارے میں بتایا گیا کہ انسان کا کامل ایمان کیا ہے۔ ایک مومن کے لیے متقی اور محسن ہونا ضروری ہے۔ قرآن کی روح سے اللہ کے انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ سورہ نساء نے ہی اس کی تفسیر کر دی ہے۔ اور مغضوب میں قوم کی صفات جن کا تذکرہ قرآن مجید نے جگہ جگہ کیا ہے، اور بنی اسرائیل کے کردار کی تاریخی حقائق بھی موجود ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ دعوت اللہ کے نظام عدل سے انحراف، کبر و غرور اور افراط و تفریط میں مبتلا ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ سے کسی بھی طرح سے منافقت کر لینا، اسلام کے دائرے میں ہوتے ہوئے انبیاء کرام کی رہنمائی کی طرف نہ چلنا، ان کی ہدایت، ان کی سنت کے مطابق نہ چلنا، یہ ایک مومن کو شیوا نہیں دیتا۔ ہماری سورت کا آغاز چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریفات کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی تعریفیں بیان کی گئی ہیں، اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ ہی ہے جو کہ تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا رب ہے، یعنی کہ خالق، مالک اور مدبر بھی وہی ہے۔ سورۃ الفاتحہ اگرچہ قرآن مجید کے مختصر صورتوں میں سے ہے، اس کی کل 7 آیات ہیں، لیکن یہ قرآن حکیم کی عظیم ترین صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو ام القرآن بھی کہا گیا ہے اور اساس القرآن بھی کہا گیا ہے، یعنی یہ پورے قرآن مجید کے لیے جڑ ہے، بنیاد ہے اور اساس کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کا ایک نام الکافیہ یعنی کفایت کرنے والی بھی ہے، جبکہ ایک نام الشافیہ یعنی شفا دینے والی۔ دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ کی پہلی مکمل صورت ہے، جو سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ سورہ ہجر میں ایک آیت اس کے بارے میں آتی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 ایسی آیات عطا کی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی آیتیں دہرا کر پڑھی جاتی ہیں، نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ کے خود اپنی جگہ پر ایک قرآن عظیم ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمد للہ رب العالمین ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ۔ سورۃ الحمد للہ رب العالمین ہی 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا ہوئی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے۔ اور اس صورت کے آغاز میں کچھ 3 ٹاپک جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں جو کہ بیسک کانسیپٹ ہیں، جو آج آپ سمجھ لیں گے تو اسی کو لے کے آپ نے قرآن مجید کو پورے کو انشاءاللہ تعالی سمجھ لینا ہے۔ پہلی 3 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اور آخری 3 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، جبکہ درمیان کی 4تھی آیت میں بندے کا اپنے رب سے ایک عہد و پیمان ہے۔ یہ گویا اللہ اور بندے کا ایک ہینڈ شیک ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں اور اللہ سے ہم عہد کرتے ہیں اس بات کا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی کے پاس نہیں جاتے، نہ تیرے سوا کسی کے آگے جھکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کر لیتے ہیں، اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر دے اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے، ہمیں اس پر انشراح صدر ہو جائے، اور پھر یہ کہ ہمیں تو اس کے ذریعے سے سیدھے راستے پر چلا لینا۔ سورۃ الفاتحہ کے خلاصہ میں ایک حدیث قدسی ہے، وہ آپ سے بیان کروں گی کہ سورۃ الفاتحہ کو ہی الصلاۃ یعنی نماز قرار دیا گیا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل۔
فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ۔ پوری حدیث ہے آخر میں آپ کو اس کا ترجمہ مفہوم بیان کروں گی۔ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اس کا نصف حصہ میرے لیے ہے اور نصف حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کو وہ عطا کیا گیا جو اس نے طلب کیا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد کی، میرا شکر ادا کیا۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی اور بڑائی بیان کی۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا۔ گویا یہ پہلا حصہ کل کا کل اللہ کے لیے ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے مابین مشترک ہے، اور میں نے اپنے بندے کو بخشا جو اس نے مانگا۔ گویا یہ حصہ ایک قول و قرار اور عہد و میثاق ہے۔ اسے میں نے کہا تھا کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ہینڈ شیک ہے، جو میں نے ابھی آپ سے تذکرہ کیا کہ اللہ اپنے بندے کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے، بندہ رب سے ہاتھ ملاتا ہے۔ تو ان آیات مبارکہ کی یہ خوبصورتی ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حصہ کل کا کل میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے طلب کیا وہ میں نے اسے بخشا۔ اس حدیث شریف کی روح سے سورۃ الفاتحہ کے 3 حصے بن جائیں گے۔ پہلا حصہ کلیتاً کل و کل اللہ کے لیے ہے، اور آخری حصہ کلیتاً بندے کے لیے ہے، جبکہ درمیانی اور مرکزی آیات ایاک نعبد و ایاک نستعین بندے اور اللہ کے مابین قول و قرار ہے۔ گویا اس کا بھی نصف اول اللہ کے لیے ہے اور نصف ثانی بندے کے لیے ہے۔ اس طرح نصف نصف کی تقسیم تمام کمال جو ہے وہ پوری ہو گئی۔ اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر آمین کہنا مسنون ہے۔ آمین کے معنی ہے اے اللہ ایسا ہی ہو۔ اس سورہ مبارکہ کا اسلوب چونکہ دعائیہ ہے، لہٰذا دعا کے اختتام پر آمین کہہ کر بندہ گویا پھر بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار، میں نے یہ عرض آپ کے حضور میں پیش کی ہے تو اسے شرف قبول عطا فرما۔ الحمدللہ جی، یہ تھا مختصر خلاصہ ہمارا سورۃ الفاتحہ کا۔ آغاز کرتے ہیں اس کے ترجمہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام ثنا اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے، نہایت مہربان ہے، جزا و سزا کے دن کا مالک اور مختار ہے۔ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو چلا دے ہمیں سیدھے راستے پر۔ راستہ کن لوگوں کا؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ مانگتے ہیں ہم۔ اے رب ہمارے، ہمیں ہدایت بخش دے سیدھی راہ کی، راہ ان لوگوں کی جن پر تیرا انعام ہوا، جو نہ تو مغضوب ہوئے اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ آمین۔ الحمدللہ۔ سورۃ البقرہ، آغاز کرتے ہیں سورۃ البقرہ کا۔ بقرہ کا معنی ہے گائے، بیل یا بچڑا۔ شہنشاہ کائنات نے اس جہاں کو تخلیق کیا اور وہی اس کی تمام حقیقتوں کا سرچشمہ ہے۔ یہ کتاب اسی نے نازل فرمائی ہے۔
عظیم کتاب قرآن کی تعلیمات کو ماننے کے لحاظ سے انسانوں کو 3 قسم میں تقسیم کیا گیا ہے: مادی، روحانی تقسیم، اور انسانوں کی 3 حالتیں پھر بیان کی گئی ہیں: زندگی، بیماری اور موت۔ پھر اس کے بعد مسلم یعنی متقی، منافق اور کافر۔ مسلم کون ہوتا ہے؟ متقی ہوتا ہے جو اس کتاب سے وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو نیکی، بدی، خیر اور شر میں تمیز کر کے بھلائی کے طالب ہوں۔ ایسے لوگ متقی یعنی کہ پرہیزگار ہیں۔ ان کی صفات یہ ہیں: نمبر 1 تو یہ کہ ایمان بالغیب، اللہ پر بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں اور ان دیکھی حقیقتوں کو مانتے ہیں۔ اللہ پر ایمان، اس کی ذات و صفات کا صحیح ادراک، ملائکہ، وحی، جنت و دوزخ وغیرہ کو سب چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو خوبی ان کی ہوتی ہے وہ اقامت الصلاح، یعنی وہ نماز قائم کرتے ہیں، دعوی ایمان کا تقاضا جو ہے اس کو پورا کرتے ہیں، بر وقت تمام شرائط کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ان کی ایک اور خوبی بیان کی گئی ہے: انفاق مال کرتے ہیں، یعنی اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی ہی راہ میں زکوٰۃ اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ علم ہے، دولت ہے، مال ہے، زندگی ہے، سانسیں ہیں، جو کچھ ہے، ہر ایک چیز میں سے اللہ کے لیے بھی حصہ نکالتے ہیں۔ اور پھر ان کی چوتھی خوبی کیا بیان کی گئی ہے: اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان بھی لاتے ہیں، یعنی صرف ایک قرآن مجید پر نہیں بلکہ تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کی 5ویں خوبی بیان کی گئی کہ اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی اپنا نبی نہیں بلکہ تمام انبیاء کرام کو اپنا رسول مانتے ہیں۔ اور 6ٹھی خوبی ان کی یہ بیان کی گئی ہے اس صورت میں کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ ایمانیات کی جڑ ہے، کیونکہ انسان دنیا میں غیر ذمہ دارانہ زندگی بسر نہیں کر سکتا، اسے اپنے تمام اعمال کا ایک روز اللہ کے ہاں حساب دینا ہے۔ ایسے لوگ نیک قرار پائیں گے، یہی کامیاب ہو کر جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ، ساتھ ہی رزلٹ بھی دے دیا جی، پہلے خوبیاں بتا دیں کہ یہ چیزیں ہوں گی تو پھر ساتھ میں رزلٹ بھی دے دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اندر یہ تمام صفات پیدا فرمائے اور ہمیں بھی اپنے جنتیوں میں مقام اعلیٰ بالا خانوں پر عطا فرما دے۔ اس کے بعد کافروں کے بارے میں ذکر ہوگا آغاز اس صورت میں کہ جو لوگ اپنے اوپر مذکورہ حقیقتوں کا انکار کرتے ہیں، اپنے لیے اپنی مرضی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، مسلسل حق کی راہ کی مخالفت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی سلب ہو جاتی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دیتے ہیں، کیونکہ وہ کبر و غرور میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد منافقین کا ذکر ہوگا۔ تیسری قسم جو ہے وہ منافقین کی ہے۔ یہ بظاہر خدا پرستی کا دعویٰ کرتے ہیں مگر حقیقت میں اس سے محروم ہیں، اور دوسری ان کے اندر یہ خوبی ہے کہ وہ مفسد ہیں لیکن اپنے آپ کو مصلح کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یہ حق پرستی پر قائم رہنے کو بے وقوفی اور نفاق کو دانشمندی قرار دیتے ہیں۔ یہ ان کے اندر تیسری خوبی جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اور چوتھی بات جو ان کے اندر بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حق پرستوں کی تحقیر کرنا یہ اپنا شیوا سمجھتے ہیں، یعنی یہ چیزیں تو وہ اپنے اندر خوبیاں سمجھتے ہیں، حالانکہ ایک انسان کے اندر، کیونکہ بشر جو ہیں وہ تو سب ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فطرت اسلام پر پیدا کیے آدم کی سب اولاد کو، لیکن منافقین، کفار اور ان کے اندر جو شرک کرتے ہیں اور منافق کی یہ جو صفات بیان کی جا رہی ہیں یہ اپنے اندر اس دنیا میں آنے کے بعد فطرت دین سے ہٹ جاتے ہیں۔ پھر چوتھی بات ان کی یہ بتائی گئی کہ حق پرستوں کی تحقیر کرنا اور مسلمانوں کا تمسخر اڑانا ان کا شیوا ہوتا ہے، حالانکہ یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، انسانوں کو نہیں دیتے، نہ ہی اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد جو 4 صورتیں ہیں یہ جوڑوں کی شکل میں ہیں، یعنی جوڑا جوڑا کر کے بیان کی گئی ہیں۔ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران ایک جوڑا ہے، جبکہ سورہ نساء اور سورہ مائدہ دوسرا جوڑا ہے۔ اس کے سب سے نمایاں علامت یہ ہے کہ سورہ بقرہ اور آل عمران دونوں کا آغاز حروف مقطعات یعنی الف لام میم سے ہوتا ہے، جبکہ سورہ نساء اور سورہ مائدہ دونوں میں بغیر کسی تمہید کے گفتگو آغاز ہو جاتا ہے۔ سورۃ النساء کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اور سورۃ المائدہ شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔
پہلے لوگوں کے خطاب کیا اے لوگوں، اور پھر خطاب کیا اے ایمان والو، یعنی ہم لوگ بھی ہیں، انسان بھی ہیں، اور ہم ایمان والے بھی ہیں۔ تو ڈائریکٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے کوئی تمہید نہیں باندھی، بس ڈائریکٹ گفتگو کا آغاز ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ان صورتوں میں۔ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کا یہ جو جوڑا ہے، ان دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الزہراوین کا نام عطا فرمایا ہے، یعنی زہرا کا مطلب ہے بہت تابناک، روشن۔ یہ لفظ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نام کا جز بن گیا اور انہیں فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر، نور چشم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت ہی روشن چہرے والی خاتون تھیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کے مطابق سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران الزہراوین ہیں، یعنی دو انتہائی تابناک اور روشن صورتیں ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی آخری دو صورتوں کو المعوذتین کا نام دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ اسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کا ذروۂ سنام یعنی کہ کلائمیکس قرار دیا ہے۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں البقرۃ سنام القرآن وذروتہ۔ مسند احمد کی حدیث شریف ہے، حجم کے اعتبار سے بھی قرآن کی سب سے بڑی صورت یہی ہے، یعنی 286 آیات پر مشتمل 2.5 پاروں پر پھیلی ہوئی یہ صورت ہے۔ سورۃ البقرہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اس اعتبار سے اس صورت کا نام جو ہے وہ سورۃ الامتین بھی، یعنی 2 امتوں کی صورت۔ اس کے نصف اول حصے میں اصل روئے سخن یعنی امت سابقہ یہود کی طرف اشارہ ہے، جو اس وقت اللہ تعالیٰ کے نمائندہ تھے اور زمین پر وہی امت مسلمہ کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی بدعمالی کی وجہ سے اپنے آپ کو اس مقام کا نااہل ثابت کیا، لہٰذا وہ معزول کیے گئے اور ایک نئی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن پر فائز کی گئی۔ تو نصف اول میں سابقت امت سے گفتگو ہے اور ان پر گویا فرد جرم عائد کی گئی تھی، تو کہ تم نے کیا کیا، یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے، اس طرح کی گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ڈیٹیل میں آدھی صورت میں۔ ہم نے تم پر یہ احسانات کیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی بھلائیوں کا، احسانات کا تذکرہ فرمائیں گے اور تمہارے پر اتنی رحمتیں فرمائیں، لیکن تمہارا طرز عمل کیا ہے جس کی بنا پر اب تم معزول کیے جا رہے ہو۔ یہ مضمون ہے پہلے نصف کا، اور جو دوسری امت قائم ہوئی یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے خطاب ہے نصف ثانی کے اندر۔ تو اس کی یہ ترتیب ذہن میں رکھیے، پہلا حصہ 18 رکوع پر مشتمل ہے اور اس کی آیات کی تعداد جو ہے وہ 152 ہے، جبکہ دوسرا حصہ 22 رکوع میں مشتمل ہے، یعنی کہ اس میں تقریباً 22 رکوع ہوں گے، لیکن تعداد آیات یعنی 134 آیات اس میں ہوں گی۔ اس طرح یہ دونوں حصے تقریباً برابر بن جاتے ہیں۔ نصف اول جو ہے اس کے جو 18 رکوع ہیں ان کو بھی ان 3 حصوں میں تقسیم کر لیجئے۔ پہلے 4 رکوع تمہیدی ہیں، یعنی ان میں تمہید باندھی گئی ہے، پھر 10 رکوعوں میں بنی اسرائیل سے خطاب ہے، پھر 4 رکوع تحویلی ہیں۔ تمہیدی رکوعوں میں سب سے پہلے 2 رکوعوں میں 3 قسم کے انسانوں کی ایک تقسیم کا بیان دیا گیا ہے جو دنیا میں ہمیشہ پائے جائیں گے، یعنی آپ پورے قرآن مجید میں بس ان کا تذکرہ دیکھیں گے کہ ایسے ہی لوگ پائے جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی نئی دعوت آئے گی تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اسے تہ دل سے قبول کر لیں گے اور اس کے لیے ہر چا باد ماں کشتی در اب، یعنی اس کے لیے جستجو کریں گے، جو متقین کا ذکر ہے اس کے مصداق سب کچھ کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اس کے مخالفت پر اول روز سے کمر کس دیں گے اور اسے ہرگز نہیں مانیں گے، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اس کے درمیان ہوں گے۔ ان کا طرز عمل یہ رہے گا کہ بات کچھ اچھی لگتی بھی ہے لیکن اس کے لیے قربانی دینا کٹھن ہے، اس کے تقاضے بڑے مشکل ہیں، بات اچھی ہے قبول بھی کرتے ہیں لیکن عملاً اس کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ ان کے لیے سورۃ النساء میں لا الہ الائی ولا الہ الائی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ تفصیل پہلے 2 رکوع میں آئے گی، اس کے بعد دوسرے 2 رکوع میں گویا مکی اور قرآن کا خلاصہ ہے۔ ایک رکوع میں قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ ہے اور ایک رکوع میں قرآن مجید کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ مضامین اصل میں مکی صورتوں کے ہیں اور وہاں تفصیل سے زیر بحث آ چکے ہیں۔ سورہ بقرہ کے نزول سے پہلے ان مضامین میں بہت زیادہ مفصل بحثیں بھی ہو چکی ہیں، لیکن چونکہ حکمت خداوندی سے اس مصحف کی ترتیب اس طرح سے ہے
تو سورہ بقرہ لہٰذا سورہ بقرہ میں ان مضامین کا خلاصہ درج کیا گیا ہے تاکہ آگے بڑھنے سے پہلے وہ مضامین جو ہیں وہ ذہن نشین ہو جائیں۔ آج آپ کو جو خلاصہ میں نے سورہ بقرہ کے بارے میں بتایا، اب انشاءاللہ تعالیٰ پورے قرآن مجید میں اسی سے ریلیٹ ہو کے ہمیں سورہ بقرہ میں جن 3 کیٹیگریز کے بارے میں بتا دیا گیا ہے، آگے اسی طرح سے انہی کا ذکر ہوگا۔ بس ان لوگوں کے بارے میں آپ جان چکے ہیں، تو آغاز کرتے ہیں اپنی سورۃ البقرہ کا۔ الحمدللہ جی، یہ مختصر کچھ خلاصہ تھا سورۃ البقرہ کے بارے میں، اور اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں وہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہیں اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اللہ کی فضل و رحمت جو ہے اس گھر کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکتیں ہمارے گھروں میں نازل فرما دے، ہمارے گھروں کو فضل و رحمت کے سائبان میں گھیر لے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ الحمدللہ۔ الف لام میم جو ہیں یہ حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ بس ان کی حقیقت اللہ کو معلوم ہے، سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا کہ یہ راز کیا ہے۔ اس کے رسول کے مابین کوئی ایسی حقیقت ہے جن کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن ان میں سے کوئی شے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منقول نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو بس ان کو حروف مقطعات ہی کہا جاتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ ذہن نشین کر لیجئے پہلے، اگر آپ کے دل میں تقوی ہے تو پھر یہ ہدایت ہے۔ اب آگے جو ہم پورے قرآن مجید سے مستفید ہوں گے تو پہلے یہ سوچ لیجئے کیا ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہے؟ اگر ڈر ہے تو پھر اس کو ہدایت کی نظر سے دیکھیے گا اور یہ آپ کو ہدایت کی ہی روشنی کرے گی اور اس کو ہی ہدایت نصیب ہوگی۔ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا ہے، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا، پھر آگے دوسری کیٹیگری شروع ہوتی ہے، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ چکا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ کس چیز کا پردہ پڑ چکا ہے؟ کفر کا۔ تالے لگ چکے ہیں ان کے دلوں کے اوپر بھی۔ تو 2 چیزیں ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں کے اوپر مہر کا ذکر کیا ہے، اور آنکھوں کے اوپر پردہ، یعنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کی جتنی بھی قدرتیں ہیں وہ اس کو دیکھ کر بھی نہیں مان لاتے، اس لیے آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ تو پھر ایسوں کا بھی انجام بتا دیا اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ پھر تیسری کیٹیگری کا ذکر شروع ہوتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِالْآخِرِ، وہ تو یہ کہتے ہیں، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور اللہ پر بھی اور یوم آخرت پر بھی، مگر وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں اور وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو، اور نہیں وہ دھوکہ دے رہے
مگر صرف اپنے آپ کو، اور انہیں اس کا شعور ہی نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے روگ میں اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ اس وجہ سے جو وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت کرو زمین میں، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، آگاہ ہو جاؤ کہ حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں، یعنی فساد کرنے والے ہیں، مگر انہیں شعور ہی نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے۔ کتنی دیکھیے بری ان کی حقیقت جو ان کو شیطان نے مزین کر رکھی ہے، کہ وہ نیکوکاروں کو، ایمان والوں کو بے وقوف کہتے ہیں۔ الا انہم ہم السفہاء، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ خبردار سن لو، یہی بے وقوف ہیں، لیکن انہیں علم ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جب یہ خلوت میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اور ان لوگوں سے تو ہم محض مذاق کر رہے ہیں۔ در حقیقت اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے، اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ اپنے عقل کے اندھے بن کر چلے جا رہے ہیں، اور اسی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی خرید لی ہے۔ سو نفع نہ ہوئی ان کی تجارت ان کے حق میں، اور نہ ہوئے وہ راہ پانے والے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ سے سارا ماحول روشن ہو گیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا، اور چھوڑ دیا ان کو ان اندھیروں میں جن کے اندر وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو اب یہ نہیں لوٹیں گے کدھر؟ ہدایت کی طرف۔ یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے بڑے زور کی بارش برس رہی ہو آسمان سے، اس پہ اندھیرے بھی ہیں اور گرج اور بجلی کی چمک بھی۔ یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ٹھونسنے والے ہیں، یعنی اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں مارے کڑک کے۔ واللہ محیط بالکافرین، یہ موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں، اسی طرح جیسے قرآن کی آیات سنتے ہیں تو اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے ہیں، جیسے کوئی اپنے موت کے ڈر سے کانوں میں بجلی کی کڑک سے اپنے کانوں میں انگلیاں گھسا لیتا ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ واقعی ایسا ہی معاشرے میں ہمارے دیکھا جاتا ہے کہ جب اللہ کے احکامات بیان کرو تو لوگ اگنور کرتے ہیں، بہت حد تک اگنور کرتے ہیں، ایون کہ آپ کے اوپر طنز کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو کسی طرح ترک کلام کرتے ہیں تاکہ اللہ کے کلام کو نہ سنیں۔ تو پھر ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزلٹ کیا رکھا ہوا ہے؟ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ ایسے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، نزدیک ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں، جب چمکتی ہے تو ان پر تو وہ چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، اور جب ان پر تاریکی ہو جاتی ہے تو پھر وہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ۔ تو دیکھیے ان کی بے وقوفی، جو قرآن کو کھولتے ہی نہیں ہیں، پڑھتے ہی نہیں، ایسے لوگوں کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ اور اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو سلب کر لیتا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت قدرت کا بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کے قادر مطلق ہونے کی تصدیق کی جا رہی ہے، اور انہ جو ہے جب کسی جملے پر آ جاتا ہے تو وہ اس کی تاکید بیان کرتا ہے کہ بے شک یقیناً ایسا ہی ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، بے شک۔ پھر آگے لوگوں کے کر خطاب ہو رہا ہے، پکارا جا رہا ہے ڈائریکٹ، اور جب کسی کا نام لے کر پکارا جاتا ہے اٹس مین کہ اس کو ڈائریکٹ ہم کلام کیا جا رہا ہے، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پکار کر کہتے ہیں اے لوگو بندگی اختیار کرو، آرڈر کیا جا رہا ہے اپنے اس رب مالک کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں انہیں بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو۔ سبحان اللہ، عبادت کس وجہ سے کرنی ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے، یا صرف ایک ذمہ داری ہے، فرض ہے، اس کو پورا کرنا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تاکہ تم بچ سکو۔ کس چیز سے؟ جہنم کی آگ سے۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین سے ہر طرح کی پیداوار اور باہر نکال دی، تمہارے لیے رزق وہاں پہنچایا، تو ہرگز اللہ کے مد مقابل نہ ٹھہراؤ جانتے بوجھتے ہوئے، یعنی کہ تم جانتے ہو اور اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے یہ تمام دلائل پیش کر رہے ہیں۔
جیسے ہم کسی بچے کو بات کرتے ہیں ایک ماں کی حیثیت سے، تو ہم کہتے ہیں نا میں نے آپ کی خاطر یہ کیا ہے، میں یہ کرتی ہوں، پھر بھی تم میری بات نہیں مانتے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گفتگو کا انداز دیکھیے کتنا خوبصورت ہے کہ میں نے تو تمہیں یہ سب کچھ دیا، پھر میرے ساتھ کسی کو برابر نہ ٹھہراؤ۔ اور اگر تم واقعتاً شک میں ہو اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اتارا ہے اپنے بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ یہ ہمارا نازل کردہ ہے یا نہیں، تو لے آؤ ایک ہی صورت اس جیسی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو گے، چیلنج، اور چیلنج کے بعد ہی فرما دیا کہ پھر تم ایسا نہ کر سکو، اور بتا بھی رہے ہیں کہ ہرگز تم نہیں کر سکو گے، تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اور بشارت دے دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ساتھ ہی خوشخبری دے دی ایمان والوں کو، اور ایمان کے ساتھ شرط رکھ دی کہ عمل بھی کریں گے، نیکیاں کریں گے اکٹھی، اور پھر یقیناً ان کے لیے باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، بہتی ہوئی ندیاں ہیں، جب بھی انہیں دیا جائے گا وہاں کوئی بھی پھل رزق کے طور پر یعنی کھانے کے لیے، وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی ملتا رہا ہے، اور دیے جائیں گے ان کو وہ پھل ایک صورت کے، اور ان کے لیے اس جنت میں نہایت پاک باز بیویاں ہیں، اور اس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، وہم فیہا خالدون، یعنی اس زندگی کا اختتام ہی نہیں ہوگا بلکہ وہ ہمیشہ اس زندگی میں ہی رہیں گے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد، ان دلائل کے بعد، ایک چھوٹی سی، یعنی مثال تو بہت بڑی ہے لیکن چھوٹی سی حقیر چیز کی، یعنی مچھر کی مثال، مچھر بہت چھوٹا ہے تو اسی لیے اتنے چھوٹے سے جانور کی مثال دیتے ہیں کہ اللہ نہیں شرماتا کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی، اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے۔ تو جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ یقیناً حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور جنہوں نے کفر کیا سو وہ کہتے ہیں کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے گمراہ کرنا، یا پھر اللہ گمراہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اور اسی کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے، وہ یہدی بہ کثیرا، اور نہیں گمراہ کرتا وہ اس کے ذریعے سے مگر صرف سرکش لوگوں کو، یعنی جو حق سے تجاوز کرتے ہیں، جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو۔ تو عہد کون سا ہے؟ جو جہان الست میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کر چکے ہیں، جس کا ذکر سورہ اعراف میں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ عہد عالم ارواح میں تمام ارواح انسانیہ کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دیا تو یہ قطع رحمی کرتے ہیں، مال کی طلب میں اس کی مثال کو ہتھیانے کے لیے یہاں پر ان کا ذکر کیا جائے گا۔ تو جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم کیسے کفر کرتے ہو؟ پھر ایک چیلنج، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر وہ زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی پہلے عالم ارواح میں ہم کیا تھے؟ ایک مردہ ہی تو تھے، اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دیتا ہے روح کی شکل میں، ایک انسان بنا کر، ایک جسم کر کے ہمیں زندہ کر دیتا ہے، پھر وہ موت دے گا اور اس کے بعد حشر کے میدان میں دوبارہ اکٹھا کرے گا، اٹھائے گا۔ هو الذی خلق لکم، وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف اور انہیں ٹھیک ٹھیک 7 آسمانوں کی شکل میں بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، پھر انسان بنا دیا۔ انسان بنانے کے بعد اب اللہ رب العزت آدم علیہ السلام ایک انسان کی تخلیق کرتے ہیں۔ اپنی تخلیقات میں سے ایک عظیم تخلیق رب نے جو کی، جس کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اس کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، متفق علیہ حدیث کے مطابق، کہ رحم مادر میں جنین جب 4 ماہ کا ہوتا ہے تو اس میں وہ روح پھونک دی جاتی ہے، یہ گویا پہلی مرتبہ کا زندہ کیا جانا ہے۔ ہم اس دنیا میں اپنے اجسام کے ساتھ زندہ ہو گئے، ہمیں پہلی موت کی زندگی ہوئی، اور اسی طرح سے پھر دوبارہ زندہ ہونا یہ بھی حقیقت ہے، اس سے بھی انکار نہیں ہے۔ اور خلیفہ کا یہاں پہ ذکر سٹارٹ ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نائب کو کہتے ہیں خلیفہ،
زمین پر انسان اللہ کا خلیفہ ہے۔ اب انسان کا یہ کام ہے کہ جو ہدایت اللہ کی طرف سے آ رہی ہے تو اس پر چو چرا کیے بغیر عمل کرے، اور جس معاملے میں کوئی واضح ہدایت نہیں ہے وہاں غور و فکر اور سوچ بچار کرے، اور یہاں پہ اجتہاد سے کام لیتے ہوئے جو باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں اسے اپنے دین کے مطابق زیادہ سے زیادہ مطابقت کرتے ہوئے اختیار کرے۔ تو یہی اصل رشتہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہونے کا ہے، یعنی اللہ اور انسان کے درمیان ایک کیا رشتہ ہے کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو اپنے بادشاہ کی، اپنے حاکم کی تشریح کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے اس کے بارے میں اور اس کے احکام کی پیروی کر کے آگے اسی طرح سے خود بھی زندگی بسر کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی پیروی پہ چلاتا ہے۔ تو یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ اور یاد کرو کہ جبکہ کہا تھا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، انہوں نے کہا کیا آپ زمین پہ کوئی ایسی مخلوق بنانے لگے ہیں، ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا؟ چونکہ آدم علیہ السلام یعنی انسان کی تخلیق سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے جنات کو، ایک مخلوق کو زمین پر اتارا تھا جو کہ فساد کرتے تھے، تو یہاں پہ فرشتوں کو تھوڑا اس معاملے میں بھی تجسس ہوا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ درخواست جو تھی وہ پوچھی، اور پھر اپنے بارے میں بھی فرما دیا اور ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت نے میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سکھا دیے آدم کو وہ تمام نام پورے کے پورے، پھر ان تمام اشیاء کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے اور فرمایا کہ بتاؤ مجھے ان چیزوں کے بارے میں اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا اے پروردگار نقص سے پاک ہے تو صرف آپ کی ذات ہی ہے، ہمیں کوئی علم نہ حاصل نہیں ہوا سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھا دیا، یقیناً آپ ہی ہیں سب کچھ جاننے والے، حکمت والے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام العلیم الحکیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اب انسان کا کام جو ہے نا آغاز ہو گیا ہے، اور اس کی جو ڈیوٹی تھی، جو اس کے پر فرض تھا، وہ علم جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو دے دیا۔ ہم بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور ہم بھی دنیا میں جس مقصد بھیجے گئے ہیں وہ بھی علم ہے۔ یاد رکھیے گا انسان میں اور جانور میں ایک ہی چیز فرق کرتی ہے اور وہ ہے علم۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے کہ ہمیں یہ عطا کیا، اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس کے شکر گزار بن جائیں۔ تو یہاں پہ آغاز ہوتا ہے آدم علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم ان کو بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ تو جب اس نے بتا دیے ان کو ان سب چیزوں کے نام، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی ہوئی چیزوں کو، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے تھے اور جو کچھ تم چھپا رہے تھے۔ اور یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سجدے میں گر پڑے سوائے سب ابلیس کے، یعنی سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے، اور اس نے تکبر کیا اور انکار کیا، اور تھا وہ انکار کرنے والوں میں سے یعنی کافروں میں سے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم تم رہو اور تمہاری بیوی بھی جنت میں، اور کھاؤ اس میں سے بافراغت جہاں سے چاہو، مگر اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں، تو نکلوا دیا ان دونوں کو اس کیفیت میں سے جس میں وہ تھے، یعنی اس آرام و آسائش کی جنت میں سے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت کون سی ہے؟ اکثر حضرات کے نزدیک یہ جنت کہیں آسمان ہی میں تھی اور آسمان ہی میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ البتہ یہ سب مانتے ہیں کہ وہ جنت الفردوس نہیں تھی جس میں جانے کے بعد نکلنے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں ہر طرح کے پھل موجود ہیں، جو چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ۔ یہاں پر اس درخت کا نام نہیں لیا گیا، اشارہ کر دیا گیا کہ اس درخت کے قریب مت جاؤ ورنہ تم حد سے گزرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اس درخت کے بارے میں کہ یہ گندم کا تھا یا اناج کا تھا یا کس چیز کا تھا، یہ بھی جو ہے نا تذکرہ ضعیف ہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں، تو نکلوا دیا ان دونوں کو اس کیفیت سے جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا تم سب اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے اب زمین میں ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک خاص وقت تک۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، پھر سیکھ لیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات۔ یہ بھی دیکھیں جس کے اندر ایک دم سے توبہ کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو خود بخود ہی وہ الفاظ
استغفار کے ان کی زبان پہ جاری کر دیتے ہیں. اور یہ بھی ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی سنت ہے کہ جیسے غلطی ہو جائے فوراً رجوع کر لو اللہ سے، معافی مانگ لو. کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات بیان کیے جا رہے ہیں، تواب اور رحیم. تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی. یقیناً وہی تو ہے توبہ کا بہت قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا. قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ. تو جب بھی آئے تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت، تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور وہ یعنی غمگین بھی نہیں ہوں گے، وہ اداس نہیں ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا، ساتھ ہی پھر کافروں کا انجام بھی بتا دیا. اور جو کفر کرے گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ والے یعنی کہ جہنمی ہوں گے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی کافر کا ٹھکانہ ہمیں تصدیق بتا رہی ہے اس آیت سے کہ کافر کا ٹھکانہ، جس نے کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کے حکموں کو نہیں مانا، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ ہے، اور جس میں سے وہ کبھی بھی نہیں نکلیں گے، ہمیشہ اسی میں رہیں گے. پھر آگے بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہو رہا ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈائریکٹ ان کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں ان آیات مبارکہ سے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا، اور تم میرے وعدے کو پورا کرو تاکہ میں بھی تمہارے وعدے کو پورا کروں. اور صرف مجھ ہی سے ڈرو اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، جو تصدیق کرتی آئی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کا کفر کرنے والے نہ بن جاؤ. اور میری آیات کی بس حقیر سی قیمت قبول نہ کرو اور صرف میرا تقوی اختیار کرو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ یعنی خاص میرا ہی. یہاں پہ جو لفظ وَإِيَّايَ آ رہا ہے یہ خاص تلقین کی جا رہی کہ صرف میرا ہی تقوی، میرا ہی ڈر ہو تمہارے سینوں میں. کسی دنیا کی مخلوق کا، کسی انسان کا، کسی حاکم کا ڈر نہ ہو. بس جو اللہ کے حکم ہے اب تم اس کی پیروی کرو. پھر ساتھ میں ایک دوسرا حکم دے دیا، اور نہ گڑ مٹ کرو، نہ تم ملاوٹ کرو کس چیز کی؟ حق کے ساتھ باطل کی. اور نہ چھپاؤ حق کو اس طرح سے کہ تم جانتے بھی ہو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. پھر 3 حکم دیے جا رہے ہیں. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور جھکو نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ. پھر سوال کیا جا رہا ہے کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ اور مدد حاصل کرو. قرآن مجید میں خلاصہ عبادت بتا دیا گیا. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ کہ تم مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. یعنی جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی معمول مبارک تھا کہ جب آپ کو تکلیف ہوتی، پریشانی ہوتی تو آپ فوراً نوافل کی کثرت کیا کرتے تھے. تو یہاں پہ ہمیں یہی طریقہ اللہ سے مدد مانگنے کا بتایا جا رہا ہے کہ مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ. ایک تو دعا کرو تو عجلت نہ کرو، کوئی تکلیف پریشانی آئی ہے تو صبر سے کام لو. اور دوسرا یہ کہ نماز کے ساتھ، نماز کے بیچ میں اب ذکر اذکار آ جاتے ہیں، تسبیحات، دعا، سب چیزیں آ جاتی ہیں. اور یقیناً یہ بہت بھاری شے ہے، مگر ان عاجزوں پر بھاری نہیں جنہیں یہ یقین ہے. واقعی دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں نا کہ میرے بندے کے اوپر صبر کرنا مشکل ہے، تکلیف آتی ہے، مشکل آتی ہے، آفت سمجھتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے، کفر تولنے پر لگ جاتا ہے تو صبر نہیں کر پاتا. اسی لیے اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ بڑا بھاری کام ہے. لیکن الا علی الخاشعین، جن کے دل عاجز ہوتے ہیں، جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، وہ اللہ سے امید کی توقع رکھتے ہیں، وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے، وہ اللہ کے توکل پر آگے بڑھتے رہتے ہیں، بس اس سے دعا کرتے رہتے ہیں. پھر والصلاۃ یعنی عبادت قائم رکھتے ہیں، وہ نمازوں سے غفلت نہیں برتتے کہ تکلیف پریشانی آ گئی تو اللہ کی عبادت ہی چھوڑ دیں، بلکہ وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو پھر ایسے لوگ کون ہوتے ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون.
کتنا خوبصورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انداز بیان کیا کہ وہ لوگ ہیں جو گمان کرتے ہیں، ان کو یقین ہوتا ہے کہ اپنے رب سے ہم نے ملاقات کرنی ہے، اور وہ اس یقین پر ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک دن آخرت کا آنا ہے اور اپنے رب کی طرف ہی انہوں نے لوٹ کر جانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہ ہمارا پہلے پارے کا پہلا ربع مکمل ہوتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 46 پر۔ الحمدللہ رب العالمین۔